یہ ہے اصل میں انسانی زندگی کی تبدیلی کا بہترین موقع، کہ کوئی ایسا موقع آ جائے جب اللہ تعالیٰ اس کو جگانا چاہیں اور وہ فوراً جاگ اٹھے، جو جوڑنا چاہیں، جو جوڑنے کے بعد سوچے کہ اللہ مجھ سے کیا تقاضا کرتے۔ یہ صرف کسی ایک انسانی زندگی کا معاملہ نہیں ہوتا، کئی مواقع ہماری زندگیوں میں ایسے گزرتے، فطرت پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ اللہ کی رحمت تمہارا استقبال کرنے کے لیے منتظر ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، عمل صالح پہ رواں دواں ہوتے ہیں، کتنا بڑا انعام۔ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ یہ وہ خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ ہیں، ان کی نیکیاں تو نیکیاں ہی ہیں، جو نیکیاں کریں گے وہ نیکی تو ملے گی۔ کمال تو یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں، میں ان کے سیئات کو حسنات میں تبدیل کرتا ہوں۔ کیا خوش قسمتی ہے، کیا خوش نصیبی ہے۔ جب آتی ہے تو پھر بعض دفعہ انسان کی زبان سے نہیں، بے جان مخلوق کی زبان سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ بے جان مخلوق کی بھی زبان ہے نا، ستار بج رہی ہے، انگلیاں چل رہی ہیں، اور بجانے والا اس سے محظوظ ہو رہا ہے، اور اس کے اندر سے اس وقت آواز آ رہی ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ کیا وہ وقت اہل ایمان پر نہیں آیا کہ جب اللہ کا ذکر سن کے ان کا سینہ کانپ اٹھے؟ اب وہ ستار، وہ آلہ نیچے گر گیا، اور عبداللہ ابن مبارک، جن کا نام آپ کتنے احترام سے آج ہم لیتے ہیں، عبداللہ ابن مبارک نے وہیں چھوڑ دیا، اور یوں اللہ وہ وقت آ گیا۔ اب یہ مضراب نہیں، یہ ستار نہیں، اب یہاں سے توحید کے نغمے مچلیں گے، اسلام کی شمع روشن ہو جائے گی، معرفت کی شمعیں جل جائیں گی، اور ایسی شمع جلائی ہم کہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ بے جان مخلوق سے اللہ تعالیٰ نے کیسا موقع پیدا کیا کہ زندگی کی ساری ترتیب ہی بدل گئی۔ شرط یہ ہے کہ اس موقع کو انسان پہچان لے۔ بعض دفعہ دعا کے اندر بھی ایسا پوائنٹ آتا ہے کہ انسان کے جذبات اس سطح پر پہنچے ہوتے ہیں کہ ادھر سے زبان سے جملہ نکلتا ہے، عرش سے قبولیت لے کر آ جاتا ہے۔ ایسا موقع ہوتا ہے میرے اللہ ایسا کر دے، لک جواب آتا ہے میرے بندے میں نے کر دیا، یوں بھی ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو قرآن حکیم دونوں پہلو پیش کرتا ہے۔ جنہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا وہ اللہ کے محبوب بن گئے، اور جنہوں نے اس موقع کو ضائع کر دیا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ قارون کو موقع ملا، اس نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایک وقت ایسا آیا موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے اس کو قائل کر بیٹھے کہ دیکھو اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرا کرو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ کچھ دل مائل ہو گیا، کچھ دل قائل ہو گیا، لیکن دولت کے چونکہ انبار تھے، بڑے بڑے خزانے تھے، جب حساب کرنے پہ بیٹھا تو دیکھا کہ یہ تو بہت زیادہ مال زکوٰۃ کے حساب سے بن رہا ہے۔ فوراً شیطان نے دل کے اندر ڈالا اتنا خرچ کر دو گے تو کنگال ہو جاؤ گے، اتنا خرچ کرو گے تو مفلس ہو جاؤ گے۔ الٹا فلسفہ شیطان پڑھاتا ہے نا، حالانکہ خرچ کرنے سے انسان کنگال نہیں ہوتا، خرچ کرنے سے انسان آگے ہی بڑھتا ہے۔ بس یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، اس کے لیے ایک گولڈن چانس بن سکتا تھا۔ شیطان نے کہا نہیں کرنا، اس نے کہا میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے خرچ کرنے کی۔ دیکھ لیجئے اس نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ناکام اور نابراد ہو کر پھر زمین کے اندر دھنستا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی زندگی میں ایسے موقع اس کو مہیا کرتے، کبھی بیماری کے اندر مبتلا کر دیا، شدت کی بیماری آ گئی، اور پھر اچانک اس کو صحت کے اندر تبدیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، دے اے میرے بندے تو بیمار تھا، میں نے تجھے تندرست کر دیا ہے،
آپ اپنی زندگی کو تبدیل کر دیں، اب اپنی زندگی کو تبدیل کر دیں۔ کبھی اولاد کے حوالے سے اس کو آزمایا اور آزمانے کے بعد اس آزمائش سے فوراً نکال دیا، فطرت آواز دیتی ہے دیکھ تیری میں نے آزمائش ختم کر دی ہے، اب تو اپنی زندگی کو تبدیل کر دے۔ وہ زندگی کی تبدیلی کے مواقع زندگی میں بار بار آتے ہیں، مگر فائدہ وہ اٹھاتے ہیں کہ جو اللہ جل شانہ کی طرف اخلاص کے ساتھ آتے ہیں، اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جو کہا گیا نا کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، چاروں طرف عبرت کے نصیحت کے پیغامات روزانہ نشر ہوتے ہیں، فطرت کی زبان میں نشر ہوتے ہیں۔ سورج چاند ستاروں سے لے کے زمین تک ساری مخلوق فطری انداز میں انسان کو عبرت کی دعوت دیتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ جو دنیا کی نرنگیوں کے اندر الجھ کر اتر کر گہرے کنویں کی طرح چلا جاتا ہے، وہ ایسے مواقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور جو نیت اور اخلاص لے کے آگے بڑھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق دیتے ہیں، اور نیکی کی توفیق دے کے اس کی نیکی کو تکمیل کر کے اپنے قرب کی انتہا کر دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن حکیم کی آیت قابل غور ہے جس میں اللہ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ سورہ فرقان کی آخری رکوع کی آیت، فرمایا وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، ہم ان پر یہ احسان کرتے ہیں کہ ان کی سیئات کو بھی ہم نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ۔